آپ کے ذہن میں ہوگا جو لوگ تاریخ جانتے ہیں کہ خیبر کا ایک قلعہ جو کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ نے حضرت علی کے ہاتھ سے فتح کروا دیا رضی اللہ تعالی۔ تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ کہیں کربلا میں علی سے یہی بدلہ تو نہیں لیا گیا۔ اور جب حضرت علی کے ہاتھوں سے یہ قلعہ فتح ہوا تو ان کی آنکھیں دکھتی تھیں، بیمار تھے، لڑنے کے قابل نہیں تھے، اور میرے آقا نے کہا تھا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ بڑی سند ہے، بڑی سند ہے۔ اور اس کے ہاتھوں اللہ یہ قلعہ فتح کروائیں گے۔ ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ یہ جھنڈا مجھے ملے، یہ عظمت مجھے ملے، یہ رفعت مجھے ملے، یہ عزت۔ یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضرت علی کا نام آئے گا، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن میرے پیارے پیغمبر نے صبح کے ٹائم فرمایا میرا بھائی علی کہاں ہے؟ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، فرمایا بلاؤ۔ بلایا گیا، میرے پیارے پیغمبر نے اپنی لعاب مبارک ان کی آنکھ پہ لگائی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ میری وہ آنکھ اس وقت درست ہو گئی، بلکہ پھر کبھی وہ آنکھ دکھی بھی نہیں۔ اور خیبر میں مسلمانوں نے یہودیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، ذمہ بن کے رہو، جزیہ دو، ٹیکس دو، ہمارے ماتحت زندگی گزارو۔ یہودیوں کا دوسرا قبیلہ تھا مدینے میں بنو قریظہ، انہوں نے خندق میں بدعہدی کی تھی، مسلمانوں سے معاہدہ ہوا تھا کہ تمہارے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے، انہوں نے خندق میں مشرکین کا ساتھ دیا، بدعہدی کی اور پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی۔ تقریباً 1.5 مہینے کی خندق کی اس تگ و دو کے بعد جب مسلمانوں کا لشکر مدینے پہنچا اور میرے آقا ہتھیار اتارنے کے لیے اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے تو عین اس ٹائم جبریل آ گئے۔ کیا کر رہے ہیں کہ ہتھیار اتار رہے ہیں؟ جبریل نے کہا ہم نے تو نہیں اتارے، آپ نے کیسے اتار دیے؟ کہ کیا حکم ہے کہ بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے؟ 1.5 مہینے کی مشقت، سردیوں کا موسم، بھوک کی یہ حالت کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، خطرات، اس کے علاوہ پورا عرب امڑ کے آ گیا تھا مدینے کو مٹانے کے لیے۔ 1.5 مہینے کے بعد صحابہ کو آج پہلی مرتبہ سکھ کا سانس ملا۔ ابھی وہ اپنے بچوں کے منہ بھی نہیں چوم سکے تھے کہ میرے نبی نے مسجد میں اعلان کیا نکلو، اور سب نے عصر کی نماز بنو قریظہ جا کے پڑھنی۔ کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا۔ تھکے ہوئے ہیں، آج رات تو گھر میں رہنے دو، کل چلیں گے نہیں۔ بنو قریظہ کا محاصرہ ہو گیا 26 دن۔ پھر بنو قریظہ نے ہتھیار ڈالے، اور آپ یہ سن کر یقیناً حیران ہو جائیں گے کہ بنو قریظہ کے تقریباً 700 جوانوں کو ایک ہی دن میں ذبح کر دیا گیا۔
یہ خدائی فیصلہ تھا. ان کے جوانوں کو مار دو، عورتوں کو لونڈیاں بنا لو، بچوں کو غلام. عورتیں اور بچے دوسرے ملکوں میں بک گئے، جوان ان کے قتل ہو گئے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی خفت کا، تکلیف کا، دکھ کا. یہ اندر ہی اندر کڑتے رہے ہیں. انہیں اسلام نے گھٹنے ٹیکنے پر ہر جگہ پہ مجبور کیا، اور مسلمانوں کی تلواریں ان کے سروں پہ چمکتی رہیں. یہ جانتے تھے، یہ میری بات اب آپ نے غور سے سننی ہے، یہود یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی فتح، مسلمانوں کی کامیابی، اس کے پیچھے راز ہے مسلمانوں کا متحد ہونا، اتحاد، اتفاق، یکجہتی، یگانگت. یہ بھائی بھائی ہیں، ان میں مذہبی، نسلی، لسانی، وطنی، ملکی کوئی تعصب اور اختلاف نہیں ہے. یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. جب تک یہ متحد رہیں گے، ان میں اتحاد رہے گا، یہ اسی طرح ہم پہ قیامت ڈھاتے رہیں گے، مسلمانوں کے قدم بڑھتے رہیں گے، اسلام کی زمین پھیلتی رہے گی، کفر کی زمین سکڑتی رہے گی. کوئی کام ایسا کرو کہ گرم جنگ چھوڑ دو، تلوار اٹھا کے جنگ کرنا اسے چھوڑ دو، سرد جنگ لڑو، اور مسلمانوں کے اندر گھس کے ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دو، انتشار پیدا کر دو، ان کو پھوڑ دو. یہ جب اختلاف انتشار کا شکار ہو جائیں گے تو فتوحات کا سلسلہ رک جائے گا. حضرت عمر کے دور میں فتوحات ہو رہی ہیں، ایران تک، مصر تک، عراق تک، شام تک، بیت المقدس تک اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے. انہیں موقع نہیں مل سکا حضرت عمر کے دور میں پر پرزے نکالنے کا اور اپنے مشن کی کامیابی کے لیے کام کرنے کا. اتنے میں دور آ گیا حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ جانتے ہیں ان کی طبیعت میں نرمی تھی، اور ان سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے. وہ مالدار تھے، ذاتی لحاظ سے وہ دولت مند تھے، تاجر تھے، مالدار تھے. وہ اپنی جیب سے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرتے، اپنی جیب سے اپنے غریب رشتہ داروں کا تعاون کیا کرتے تھے. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں. چنانچہ حضرت عثمان کے آخری 6 سالہ دور خلافت میں یمن سے ایک یہودی اٹھا جس کا نام ہے عبداللہ، مشہور ہے ابن سبا. یہودی ہے، بڑا تیز ترار، چلاک، سکیم بنانے والا. اس نے سوچا کہ یہ موقع سب سے بہتر ہے. وہ مدینے آیا، اسلام قبول کر لیا، اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا. پھر اس نے حضرت عثمان سے عہدہ طلب کیا، مجھے کوئی سرکاری عہدہ دیا جائے. مقصد اس کا یہ تھا کہ کوئی سرکاری عہدہ ہوگا تو میرا کام آسان ہو جائے گا، سرکار کی مہر مجھ پہ ہوگی. حضرت عثمان نے اسے عہدہ نہ دیا. وہ اور سیخ پا ہوا، مدینے سے نکلا، بصرہ چلا گیا. وہاں کچھ لوگوں کے ذہن بنائے، یہ جو عثمان اپنے رشتہ داروں کا تعاون کرتے ہیں نا، یہ بیت المال میں سے کرتے ہیں. اب شروع ہو گیا پروپیگنڈا، یہ بیت المال میں سے تعاون کرتے ہیں، فلاں جگہ کا بیت المال کا حصہ فلاں رشتہ دار کو انہوں نے دے دیا ہے. اس نے بصرے میں ذہن بنایا، پھر اس نے کوفے میں ذہن بنایا.
کوفے میں اس کو اچھی خاصی جماعت میسر آئی، پھر اس نے مصر میں ذہن بنایا، مصر میں، بصرہ میں، کوفہ میں، مختلف صوبوں میں یہ لوگوں کا ذہن بناتا رہا حضرت عثمان کے خلاف۔ انہوں نے گورنر اپنی برادری کے لگا دیے، جی یہ اپنی برادری کو نواز رہے ہیں، اپنی برادری کے گورنر انہوں نے بنا دیے، یہ اپنے رشتہ داروں پہ پیسے خرچ کرتے رہتے ہیں، بیت المال کو بے دریغ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس نے یہ کیا کہ بصرہ کے لوگوں کو کہتا تھا کوفے والوں کو خط لکھو، کوفے والوں کو کہتا تھا تم مصر والوں کو خط لکھو، مصر والوں کو کہتا تھا تم کوفے والوں کو خط لکھ دو۔ اور پھر اس نے یہ سکیم بنائی کہ جعلی خط مصر، بصرہ اور کوفہ کے لوگوں کو اس نے پہنچائے حضرت علی کی طرف سے رضی اللہ تعالی۔ ٹیلی فون تو اس وقت تھے نہیں کہ منٹوں میں تصدیق کی جاتی کہ تہاڈا لکھے ہوا، خط ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کتنے دنوں میں پہنچتا تھا۔ حضرت علی کی طرف سے اس نے خط لکھوائے، یعنی ان کے ذمے لگوا دیے۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت علی بھی عثمان کے خلاف ہیں۔ پھر عبداللہ ابن سبا نے ایک جو سکیم بنائی جسے رجال کشی صفحہ 71 پہ علامہ کشی نے نقل کیا، یہ اہل تشیع کا 3 صدی کا عالم ہے، بڑا پرانا عالم ہے، 3 صدی کا رجال کشی۔ اس کے صفحہ 71 پہ وہ لکھتا ہے ان عبداللہ ابن سبا کان یہودیا فاسلم، عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، فاسلم، پھر یہ کیا لے آیا؟ اسلام لایا۔ پھر اس نے غلو شروع کیا، یہ یہودیت میں بھی غلو کیا کرتا تھا۔ رجال کشی والا کہتا ہے یہ پہلا آدمی ہے جس نے یہ مشہور کیا کہ حضرت علی کی خلافت کو ماننا فرض ہے، اور حضرت علی کے دشمنوں پہ اس نے سب سے پہلے تبرہ کیا، اور اس نے کہا کہ خلافت حق تو علی کا تھا لیکن اصحاب ثلاثہ نے انہیں حق نہیں دیا۔ یہ پروپیگنڈا پھر اس نے شروع کیا، یہ رجال کشی والے نے لکھا، حضرت علی کی ولایت کا پروپیگنڈا، حضرت علی کے دشمنوں پہ لعنت کا پروپیگنڈا۔ اس نے پھر یہ سکیم بنائی اور اس طرح ایک جتھا بنا کے یہ عین حج کے ان ایام میں مدینے لے آیا جہاں بڑے بڑے صحابہ مدینے سے نکلے ہوئے تھے، حج کرنے گئے ہوئے تھے، مدینہ خالی تھا۔ اس نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا، حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، اور 40 دن انہیں اس کنویں سے پانی نہیں پینے دیا جو کنواں انہوں نے جیب سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کربلا میں پانی تھا یا نہیں تھا اسے ایک طرف رکھ دیں، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں تھا، بلکہ غالباً 7 محرم کو قاسم کی مہندی بنائی گئی۔ کس سے بنتی ہے؟ پین واسطے ہائی کوئی نہیں تے مہندی گھولن واسطے آئی۔ مہندی کس سے بنتی ہے؟ پینے کے لیے تو تھا نہیں، مہندی گھولنے کے لیے پانی مل گیا تھا۔ لیکن اگر میں اس روایت کو مان لوں جو کسی کتاب نے لوط ابن یحییٰ کی روایت سے کسی نے نقل کیا ہو، میں مان لوں، تو بندیالوی کہتا ہے کہ جس فرات سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی بند کیا گیا تھا وہ انہوں نے جیب سے نہیں خریدی تھی۔ اس مظلوم کو دیکھو جس کا پانی اس کنویں سے بند کیا گیا جو اس نے جیب سے خرید کے لیا۔
تو ہی آیا چلو ہمیں پتہ لگ گیا بھی تو آئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کر دیا. ان کی بیوی کی انگلیاں کاٹ دی گئیں. 84 سال کے مظلوم امیر المومنین کے سینے پہ چڑھ کے کودتے رہے. ان کی ہڈیاں توڑ دی ان لوگوں نے. اس کے بعد کس کو خلیفہ بنائیں؟ تو انہوں نے حضرت علی کو مجبور کیا کہ یہ خلافت کی ذمہ داریاں آپ سنبھالیں. کچھ مسلمان جو مدینے میں موجود تھے انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اگر یہ آپ پر راضی ہو رہے ہیں تو آپ اس ذمہ داری کو سنبھال لیں ورنہ کہیں اور کام خراب ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات میں یہ ذمہ داریاں سنبھال لیں. پھر آپ جانتے ہیں کہ ان شرارتیوں نے ان سے مدینۃ الرسول چھڑوایا. چھوڑا حضرت علی نے کہ نہیں چھوڑا؟ مدینے سے نکل گئے نا اور کوفے کو بنا لیا دار الخلافہ. اس وقت ایک صحابی نے حضرت علی سے کہا تھا امیر المومنین مدینہ نہ چھوڑیے ورنہ آپ ساری زندگی پھر مدینہ واپس نہیں آ سکیں گے. نہیں آ سکیں گے آپ مدینہ واپس. میں تقابل کرنے کا قائل نہیں ہوں لیکن کچھ لوگوں نے تاریخ کو غلط رنگ دے کے لوگوں کو ذہن پریشان کیے. بندیالوی کہتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی 40 دن سے بند ہے. فوج نہیں تھی ان کے پاس. بولو نہیں تھی فوج ان کے پاس. ان کے صوبے کا ایک گورنر شام کا گورنر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں 1,60,000 فوج تھی ایک صوبے کے گورنر کے پاس اور وہ خود مدینے آئے تھے. عثمان اجازت دے دو پھر دیکھو ان کو مٹاتا کیسے ہوں. یہ کون ہے؟ آپ کا محاصرہ کرنے والے اور آپ کے نیچے سے تخت کھینچنے والے. اجازت دے دو. لوگوں جدا بلی تے بھی بن جائے نا تے جھپٹا مار دیاں او بھی رہندی خدا کی قسم. لیکن حوصلہ ہے عثمان کا. میں حیران ہوں. حوصلہ ہے عثمان کا. کہنے لگے معاویہ جس دھرتی پر میرے نبی کے قدم لگے ہوں میں اپنی ذات کے لیے کلمہ پڑھنے والوں کا خون اس دھرتی پہ گراؤں میں یہ نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں کروں گا. امیر معاویہ کہتی ہیں پھر آئیے مصر آ جائیے شام آ جائیے میری یہاں میں گورنر ہوں تشریف لائیے. اور حضرت عثمان کہتے ہیں مرتا مر جاؤں گا محمد کا شہر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. نہیں گئے عثمان نہیں گئے. لیکن یہ جو شرارتی عنصر تھا بظاہر یہ کلمہ عبداللہ ابن سبا کیا پڑھتا تھا؟ بظاہر یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے. انہوں نے حضرت علی کو مجبور کر دیا کہ مدینۃ الرسول چھوڑیے کوفے آ جائیے. پھر آپ میں جو تاریخ جاننے والے لوگ ہیں حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں. بیان کرنا آسان ہوتا ہے سننا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن اسے ماننا پڑتا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ شتر مرغ ریت میں سر چھپا لے آندھیاں نہیں رکا کرتی اور بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی کے حملے سے بچ نہیں سکتا. حقائق سننے پڑتے ہیں پھر حقائق ماننے پڑتے ہیں.
बताओ जो तारीख जानने वाले लोग हो, अगर मैं गलत कहूं तो कोई बंदा उठ के बोले कि तुम गलत कह रहे हो। हजरत अली, बहादुर अली, शुजा अली, बेबाक अली, निडर अली, दलेर अली, फातेह खैबर अली, कातिल मरहब अली, उनकी शुजात में, बहादुरी में, दलेरी में शक है? तलवार जनी में कोई शक नहीं। बहादुर भी है, दलेर भी है, कमांडर भी है। 4.5 साल दौरे खिलाफत है, 1 इंच जमीन भी फतह नहीं हुई। बोलो, अगर इसके खिलाफ कोई बोलना चाहता है तो बोलो उठ के। तुम्हें 1 साल की मोहलत है, साल मुताला करो किताबों का। चलो, मैं यहीं रहता हूं, मैं यहीं रहता हूं, साल के बाद भी मुझे आके बताना कि हजरत अली के दौरे खिलाफत में फलां शहर फतह हुआ था, हजरत अली के दौर में मुसलमानों ने फलां गांव फतह कर लिया था। 1 इंच जमीन फतह नहीं हुई। क्यों? यहूदियों का वो मंसूबा पूरी तरह कामयाब था। इन्हें लड़ा दो, इख्तिलाफ पैदा कर दो, इंतशार में डाल दो, झगड़ों में डाल दो, ये लग जाएंगे आपस में, हम बच जाएंगे। हजरत अली के दौरे खिलाफत में मुसलमानों के माबैन जो 2 जंगें हुई, उनमें इन्हीं खबीसों की शरारतों से हजारों मुसलमान शहीद हो गए। उनमें मैं आपको नाम बताऊं शुहदा के, तुम्हारे पांव तले से जमीन निकल जाए। हजरत तलहा, उन 10 सहाबा में शामिल हैं जिन्हें मेरे पैगंबर ने नाम लेके जन्नत की बशारत दे रखी है। वो शहीद हुए। हजरत आशा के लश्कर में थे, हजरत आशा के लश्कर में थे। हजरत जुबैर उन 10 सहाबा में शामिल हैं जिन्हें नबी पाक ने नाम लेके जन्नत की बशारत दी है। और जब तलहा शहीद हुए ना, ये भी हजरत आशा के लश्कर में है, तो हजरत अली इनकी मैयत पे आए, इनका वो हाथ उठाया, जिस हाथ से तलहा ने ओद के मैदान में सारे तीर नबी पाक से रोक लिए थे। और जब नबी पाक एक ऊंची जगह पे चढ़ना चाहते थे और कोई सहारा नहीं था चढ़ने का, तो तलहा वहां झुक गए थे और नबी पाक उनकी पीठ पे पांव रख के उस ऊंची जगह पे चढ़ के नबी पाक ने फरमाया, ओद का सारा दिन तो है ही तलहा का। वो शहीद हुए। किस जंग में? इन्हीं के दौर में, जो हजरत अली और हजरत आशा के लश्कर, हालांकि सुलह हो चुकी है, दोनों के माबैन सुलह हो चुकी हैं, अपने अपने खैमों में दोनों आराम फरमाएं, मुतमईन कि हमारी सुलह हो गई है। इन हरामजादों ने उधर से तीर चलाए, हजरत आशा को उठाया, अली के लश्कर ने हमला कर दी। इधर से तीर चलाए, हजरत अली को उठाया, आशा के लश्कर ने हमला कर दिया है। और जब हमला हो जाए तो फिर तहकीक की फुर्सत नहीं होती। सुलह हो गई थी और सुलह इनके लिए मौत थी। इनका फार्मूला क्या था? लड़ाओ, इंतशार पैदा करो। और उनकी क्या हो गई? सुलह। इनकी थी मौत। इन्होंने कहा इस सुलह को तारपोर बखेर दो इसके। रात के अंधेरे में तीर अंदाजी की, एक दूसरे पे इल्जाम लगाया और दोनों के माबैन हजारों सहाबा शहीद हुए। ये इनका फार्मूला था, मुसलमानों की ताकत तोड़ के रख दो। हजरत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, मेरे मौजू से मुतालिक नहीं लेकिन एक दिलचस्पी के लिए बात बयान करना चाहता हूं। उनसे जस्टिस कियानी ने पूछा था, और जस्टिस कियानी जो था
یہ شین تھا، شین. اس نے چھیڑا شاہ جی کو، شاہ جی کو چھیڑا اس نے. کہنے لگا شاہ جی جب حضرت علی اور حضرت عائشہ لڑے تھے تو ایک آپ کا باپ ہے، شاہ جی سید تھے نا، ایک آپ کا باپ ہے حیدر کرار، دوسری طرف آپ کی ماں ہے. تو آپ اس وقت ہوتے تو باپ کے ساتھ ہوتے کہ ماں کے ساتھ ہوتے؟ سوال بڑا تگڑا سی. جسٹس کیانی کا محفل بھی بڑی عجیب تھی، علماء تھے، جسٹس تھے، وکلاء تھے، بریلویوں کے عالم قریب بیٹھے ہوئے تھے. شاہ جی نے ان عالم سے کہا جواب دو، دو جواب اس میں. انہوں نے وہی جواب دیا جو گھسا پسا ہم دیتے رہتے ہیں کہ ماں اور باپ آپس میں لڑ پڑیں تو فرما بردار بیٹوں کا کام نہیں ہوتا کہ وہ دونوں میں ایک کو صحیح کہتے پھریں دوسرے کو غلط کہتے پھریں. بیٹوں کے لیے ماں بھی قابل احترام ہے، باپ بھی. یہ جواب دیتے رہتے ہیں، ہر کوئی دیتا رہتا ہے. انہوں نے بھی یہی جواب دیا. جسٹس کیانی نے کہا یہ کوئی جواب نہیں ہے، یہ کوئی معقول جواب نہیں ہے. شاہ جی نے پان لگایا، پان لگا کے منہ میں ڈالا اور فرمایا جسٹس کیانی اگر میں اس وقت ہوتا نا تو یہ جنگ ہونے بھی نہ دیتا، میں یہ جنگ ہونے بھی نہ دیتا. کہ شاہ جی کیسے؟ اب شاہ جی کا جملہ سنو، ہیں وہ سید، ہیں وہ حضرت علی کے بیٹے، لیکن جملہ سنو. شاہ جی کہتی ہیں میں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیتا اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہتا فاتح خیبر جیسے جوانوں کا کام نہیں ہوتا عورتوں سے لڑنا، فاتح خیبر جیسے بہادروں کا کام نہیں ہے زنانیاں نہ لڑنا. اور اگر میرا باپ پھر بھی نہ مانتا تو میں کہتا فرما بردار پتراں دا کام نہیں ہوندا ماما نہ لڑنا. اللہ شاہ جی کی قبر کو منور فرمائے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری. چنانچہ ان دو جنگوں میں ہزاروں کے قریب مسلمان شہید ہوئے اور یہودی اپنے مقصد میں بظاہر یہی سبائی عبداللہ ابن سبا کی نسل یہ زندہ تھا. پھر انہیں ایک موت نظر آئی، میرے ساتھ ساتھ چلیے آج ہم تاریخ کی طرف جا رہے ہیں. پھر انہیں ایک موت نظر آئی، حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی. کس نقطے پر؟ جو صوبے تمہارے پاس ہیں وہ تمہارے، جو صوبے میرے پاس ہیں وہ میرے، ہم لڑیں گے نہیں. اس نقطے پہ دونوں کے مابین صلح ہو گئی. یہ صلح ان کے لیے پھر موت تھی کہ یہ تو پھر کفر کی طرف، یہودیت کی طرف، کفر کی زمین کی طرف بڑھیں گے. انہوں نے مشورہ کیا کہ 3 آدمی ہیں امت میں جن پر پوری امت مسلمان جمع ہو سکتے ہیں، ان تینوں کو ہٹا دو. ان میں پہلے ہیں حضرت علی، دوسرے ہیں امیر معاویہ، تیسرے ہیں حضرت عمر ابن العاص فاتح مصر، جن کے ہاتھ پہ رب نے مصر فتح کروایا تھا. بڑے زیرک مدبر. ان 3 آدمیوں کو ہٹا دو. فیصلہ ہوا 17 رمضان یا 21 رمضان سن 40 ہجری صبح کی نماز کے ٹائم اپنی اپنی جگہ پہ ان تینوں پہ حملہ کرو. مصر میں عمر بن العاص پر، کوفے میں حضرت علی پر، اور شام میں دمشق میں امیر معاویہ پر، اور ان تینوں کو شہید کر دو. جب یہ تینوں شہید ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، تو مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا بندہ بھی نہیں بچے گا جس پر مسلمان قوم کیا ہو جائے.
پھر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، ہر کہے گا میں امیر ہوں، میں سردار ہوں۔ چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، عمر ابن العاص بیمار تھے، اس دن صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آئے ہی نہیں، بچ گئے۔ امیر معاویہ آئے، لیکن قاتل کا وار اوچھا پڑا، اللہ نے انہیں بچا لیا، لیکن حضرت علی کی قتل کی ذمہ داری جس آدمی کو دی گئی تھی اس کا وار کاری ہوا، اور سن 40 ہجری 17 رمضان یا 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش فرمائے۔ یہ بھی ان کی کاروائی تھی، حضرت عثمان کی کاروائی ان کی، پھر یہ کاروائی۔ مقصد کیا ہے کہ مسلمان آپس میں پھوٹ جائیں، یہ متحد نہ ہو۔ حضرت علی جب زخمی تھے تو حضرت علی سے پوچھا گیا آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنا دیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہ میں کہتا ہوں نہ روکتا ہوں۔ ان لفظوں سے کیا مفہوم نکلا؟ مرضی تھی کہ بنا لو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ۔ یہ سن 40 ہجری ہے، 35 میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہوئی؟ شہادت۔ حضرت حسن جب خلیفہ بنے تو حضرت حسن اپنی والد صاحب کی زندگی میں والد صاحب کو سمجھایا کرتے تھے بھائی ابا جی یہ جڑے بندے ساڈے سجے کھبے نے اے کوئی چنگے بندے، وہ سمجھاتے تھے، لیکن ان کی بات وہ فسادی چلنے نہیں دیتے تھے، وہ شرارتی تھے، انہوں نے لپیٹ رکھا تھا۔ اب ان کے پاس زمانے میں حکومت آئی تو ان لوگوں نے پھر استعمال کرنے کی کوشش کی کہ امیر معاویہ کے خلاف ایک مرتبہ پھر لشکر کشی کی جائے، تیار ہو، فوج کو حکم دیں لشکر کشی کریں۔ حضرت حسن آخیا اے میدان تے اے گیند، چلو چلو چلتے ہیں۔ ادھر حضرت حسن سے معاہدہ کیا، چلتے ہیں، لشکر لے کے جائیں گے، حملہ کریں گے۔ ادھر امیر معاویہ کو خط لکھا اگر ہم حسن کو زندہ گرفتار کر کے پیش کر دیں تو کیا ملے گا؟ مقصد وہی، انتشار، اختلاف۔ حضرت حسن کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ جناب جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، یہ لوگ جو آپ کے ہمدرد بنے پھرتے ہیں نا، یہ آپ کو زندہ گرفتار کر کے معاویہ کے ہاتھ بیچنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسن تو پہلے جانتے تھے ان کی شرارتوں کو، خباثتوں کو، شیطنت کو۔ انہوں نے یہ سنا تو امیر معاویہ کو خط لکھا کہ میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں۔ میں آپ سے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ صلح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کس شرط پہ؟ تو حضرت حسن کہتے ہیں اپنے حصے کی خلافت سے دستبردار ہوگی۔ یار ایک منٹ کے لیے سوچو، جس کی سلطنت میں مدینہ ہو، مکہ ہو، کوفہ ہو، بصرہ ہو، عراق ہو، کتنے ملک ہو گئے، اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں کے اتحاد کے لیے، مسلمانوں کو ملانے کے لیے، یکجہتی کے لیے اقتدار کی قربانی دیتا ہوں، سارے جتنا مجمع ہے سارا مجمع مل کے میرے ساتھ دعا کرے، فاطمہ کے بیٹے اللہ تیری قبر کو منور کرے، جنت البقیع میں آسودہ خاک ہے،
جنت البقیع میں آپ کی قبر منور ہے، اللہ تیری قبر پہ رحمت کی برکھا برسائے۔ تو نے کتنے حوصلے سے، حلم سے اور تدبر سے یہودیوں کی سازشوں کو ناکام بنایا، اور گھر آئی حکومت اور خلافت، اس سے دستبردار ہو۔ آسان ہے؟ چھوڑتا ہے کوئی؟ اتنے زکات کمیٹی دی ممبری کو نہیں چھوڑتے؟ چھوڑتے ہیں؟ جتنا جھگڑا ہو جائے نہیں چھوڑتے۔ ان کے جانے سے اتفاق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم کیوں جائیں؟ یہ حسن کا ہی کمال ہے۔ ایک لفظ تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، یہ تو نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ غلط لفظ بول گیا ہوں، نہیں، یہ حسن کا بھی کمال ہے اور میرے آقا کی پیشن گوئی بھی ہے۔ اصل کمال اس کا ہے۔ پیشن گوئی کی تھی میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب وہ آپ ممبر پہ تھے، ممبر پہ جمعے کا دن تھا اور حسن آئے تھے قریب، ابھی بچے تھے، بچے۔ یہ اس سے تقریباً 45 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے نبی کبھی حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر میرے نبی نے کہا ان نبنی ھذا سید، میرا یہ پتر سردار پتر ہے۔ سید، سید کا میں نا سردار جی، اور کچھ نہ سمجھ لینا۔ سید کا میں نا کیا ہے؟ عربی میں سید کس کو کہتے ہیں؟ سعودی عرب میں اندرا گاندھی جایا کرتی تھی تو اخباروں میں سرخیاں لگتی تھیں، سیدہ اندرا گاندھی، سیدہ بمانا سردار، بادشاہ۔ ان نبنی ھذا سید، میرا حسن بیٹا سردار بیٹا ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ پیشن گوئی کس نے کی تھی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ وہ دو جماعتیں کون سی ہیں؟ ایک حضرت علی کی اور دوسری جماعت کس کی ہے؟ اوے لوگو، تمہیں لوگ برگلاتے رہتے ہیں امیر معاویہ کے متعلق، تاریخوں کے حوالے دے دے کے، تاریخی کتابوں کے حوالے دے دے کے۔ میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بخاری، بخاری کیا لفظ ہے؟ بین فئتین عظیمتین، ذرا عظیمتین کا لفظ کہو۔ کون سی جماعت؟ فئت عظیمہ، بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ میرے نبی نے دونوں جماعتوں کو کیا کہا ہے؟ زور سے بولو، کیا کہا ہے دونوں جماعتوں کو؟ تم کہتے ہو باغی تھے، میرا نبی کہتا ہے فئتین عظیمتین، حالانکہ کہنا چاہیے تھا ایک باغی جماعت ایک عظیم جماعت، ان دونوں کے درمیان صلح کروائے گا، لیکن میرا نبی کہتا ہے بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے صلح کروائے گا۔ میرے نبی کی پیشن گوئی پتھر پہ لکیر ہوتی ہے۔ بندیالوی کہتا ہے سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، اور چاند بے نور ہو سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، سمندر اپنا راستہ بدل سکتے ہیں، تقدیر بدل سکتی ہے اور تدبیر ٹل سکتی ہے،
میرے نبی کی کوئی پیشن گوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. میرے نبی نے جو کہا وہ پتھر پہ لکیر ہو گیا. یہ جس کی پیشن گوئیاں جھوٹی نکلتی تھی وہ مرزا قادیانی تھا، وہ جھوٹا نبی تھا، وہ کذاب تھا، وہ دجال تھا. اگر کسی مرزائی سے آپ کا ٹاکرا ہو تو اس سے پوچھنا بے محمدی بیگم دا واقعہ کی ہے. بس اتنی بات آپ نے پوچھنی ہے، پھر اس کے رنگ چہرہ دیکھنا. پھر اس کا بے محمدی بیگم کیا بات ہے؟ مرزے نے کہا تھا محمدی بیگم سے میرا نکاح عرش پہ ہو گیا ہے. محمدی بیگم کے باپ نے محمدی بیگم کی شادی کر دی ملتان. لوگوں نے کہا مرزا جی تسی پیشن گوئی کی تیسی بے میرے نال ہوئے گا، او ہو گیا ملتان. تو کہتے ہیں میں کوئی اے آکھیا سی بھئی کنواری میرے نکاح جائے گی، آئے گی 2.5 سال میں اس کا خامن مر جائے گا. وہ سمجھیا بھئی میں طلاق دیواں جو شاید 2.5 سال بچ دیون. ڈرے وہ بھی ڈٹ گیا. مرزا 1908 میں ہیضے کی وبا سے مر گیا اور محمدی بیگم کا خامند اس کے کتنے سال بعد تک زندہ رہا. یہ جھوٹے نبی کذاب کی پیشن گوئیاں ہیں، اور میرا نبی جو کہا پتھر پہ لکیر ہو گیا، جو منہ سے نکلا وہ امر ہو گیا. میرے نبی کی پیشن گوئی ہے. میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے، اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ 6 مہینے خلافت کی حضرت حسن نے. کتنی؟ 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ کو خط لکھ دیا، اور امیر معاویہ تو پہلے تیار بیٹھے تھے، انہوں نے سفید کاغذ بھیجا، نیچے دستخط کر دیے، فرمایا جیڑیاں شرطاں دل وچ آندیاں نہیں لکھ لے. وہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہو، صلح ہو، یکجہتی ہو. 4.5 سال ہو گئے، 5 سال 1 انچ زمین بھی فتح نہیں ہوئی. کفر دندنا رہا ہے، ہم آپس میں لگے ہوئے ہیں. پھر حضرت حسن نے شرطیں لکھی. ان میں ایک شرط لکھی، علی کا بیٹا ہے نا، وفادار خون ہے، وفادار خون ہے. کہتے ہیں میرے جو ساتھی ہیں نا، یہ جیسے بھی ہیں ان کو عام معافی دی جائے. میرے ساتھیوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اور دوسری جو شرط لکھی نا، مزہ ہی آ گئی. سنو، جو تمہیں بھی لطف آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا جب لطف آئے تو. حضرت حسن نے کہا دوسری شرط لکھتے ہوئے، حکومت و خلافت اس طرح کرو گے جس طرح صدیق و عمر نے کر کے دکھائی تھی. اس نہج پہ چلاؤ گے حکومت کو جس نہج پہ ابو بکر نے چلایا تھا، جس نہج پہ عمر نے چلایا تھا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. سلو گئی، میرے نبی کی پیشن گوئی پوری ہو گئی. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں سلو تو ہو گئی ہے، اب میں کوفے آؤں تاکہ بیعت ہو جائے خلافت کی، لوگوں کو پتہ چل جائے. میں آؤں کوفے. سنا، واقعات بیان کرتے اور تاریخ کو مسخ کرتے رہتے ہو، اور معاویہ کو گالیاں بکتے رہتے ہو. اس کے نام کو تم نے گالی بنا کے رکھ دیا ہے. سنو، حضرت حسن کہتے ہیں معاویہ تو کیوں کوفے آئے گا؟ میں تیرے گھر دمشق آ کے تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. رجال کشی صفحہ 101. دنیا کا کوئی آدمی اس حوالے کو جھٹلائے، ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار. کچی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ کل جمعے پہ آپ پرچی بھیجیں اور آپ کہیں کتاب دکھاؤ تو میں آئیں بائیں شائیں
چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کرتا رہا ہوں. کسی نے اس اجتماع کے بعد یہ حوالہ دیکھنا ہو، رجال کشی 3 صدی کا عالم، صفحہ 101 جو میرے پاس چھاپا ہے، جو میرے پاس ہے مصر کی چھپی ہوئی ہے، عربی میں جو میرے پاس ہے وہ مصر کی چھپی ہوئی، صفحہ 101. اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں. سنو، یہ دمشق پہنچے. 1 منٹ کے لیے سوچو، 5 سال کے بعد بکھرے ہوئے موتی اکٹھے ہو رہے ہیں. اتحاد اتفاق، جو مخلص مسلمان ہوں گے ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. نبی کے نواسے آئے، حسنین کریمین آئے، لوگ تو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے ہوں گے. دمشق کی جامع مسجد بھر گئی. آگے سننے کی تاب رکھتے ہو تو سنو. حضرت حسن خود نیچے بیٹھ گئے اور امیر معاویہ کو منبر پہ بٹھا دیا. اسے گالیاں نکالتے ہو، نہیں سمجھتے ہو کہ وہ کتنا عظیم آدمی تھا. خود نیچے، معاویہ منبر پہ. بیعت شروع ہوئی. جیسے سٹیج سیکٹری ہوتا ہے اس نے گفتگو شروع کی. قم یا حسن، نبی کے نور نظر، فاطمہ کے لخت جگر، حضرت علی کے دل بند، اٹھو. فبایے، اٹھو اور ساری خلقت کے سامنے بیعت کرو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ مسلمانوں کے درمیان صلح ہو گئی ہے اور یہودیوں کے منہ پہ جوت لگے. یہودی دیکھیں، سبائی دیکھیں. فقامہ، اگر میرا حافظہ کام کر رہا تو میں بالکل وہی عبارت بول رہا ہوں جو رجال کشی میں، اگرچہ میں نے رٹی ہوئی نہیں ہے وہ، لیکن میرا حافظہ کام کر رہا ہے. فقامہ، پھر وہ کھڑے ہوئے. فبایا، اور انہوں نے معاویہ کے ہاتھ پہ کیا کی؟ کتاب کا نام کیا بتائے؟ صفحہ. ثم قال، پھر اس خطیب نے کہا، قم یا حسین، اٹھیے، آپ بھی اٹھیے. فبایے، بیعت کیجئے. فقام، وہ کھڑے ہوئے. فبایا، کوئی میں ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہا ہوں، اسے کوئی جھٹلائے، ایسا نہیں ہوا. بس بندیالوی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، پسند آئے تو کہنا بھئی اچھا جملہ کہہ گیا ہے. بیعت کی، امام مانا، امیر المومنین مانا، خلیفۃ المسلمین مانا. بندیالوی کہتا ہے وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کا مقتدی حسین ہوگا، وہ امیر کتنا اعلیٰ ہوگا جس کے ہاتھ پر بیعت علی کے 1 لختے جگر نے نہیں 2 لختے جگر نے کی ہے. اور تیرا تو عقیدہ ہے امام غلطی نہیں کرتے. تو کل شام غریبہ میں بڑے اشارے کرے گا، یہ جائے لوگ سمجھیں گے بھی نہیں کہ کہاں پہ مار رہا ہے. انہیں سمجھ بھی بیچاروں کو نہیں آئے گی کہ یہ ضرب کہاں لگا رہا ہے یہ شام غریبہ میں. تو بڑا کہے گا.
تم جو تانے مارتے ہو نا اور جس طرح گفتگو کرتے ہو نا اشاروں کنایوں سے، اور تمہارے اشارے کنائے لوگ سمجھتے ہیں اور سنی بیچارہ نہیں سمجھتا. سنی سمجھتا کیا اس نے کیا کہا ہے. بندیالوی کہتا ہے تیرا تو عقیدہ ہے کہ امام غلطی نہیں کرتا، یہاں ایک نہیں ہے. تو بندیالوی پوچھ سکتا ہے تو اس معاویہ کو کیوں نہیں مانتا جس کو تیرے دو اماموں نے مانا ہے؟ تو کیوں نہیں مانتا انہیں جنہیں تیرے دو اماموں نے مانا، جس کے ہاتھ پہ تیرے دو اماموں نے بیعت کی؟ تو نے آج ان کے نام کو گالی بنا کے رکھ دی ہے. معاویہ کا نام آئے تو تم تبرہ کرنے لگتے ہو، جو تمہارے منہ میں آئے کہتے چلے جاتے ہو. میں کہتا ہوں کچھ اہل سنت بھی ایسے ہیں جن کا معاویہ کے بارے میں ذہن ٹھیک ہو نہیں ہے، تاریخ کے مارے ہوئے، تاریخ کے بیمار. تاریخ وہی ہے، واہ تاریخ قرآن ہے. تاریخ کا ماننا ضروری ہے. جاؤ، میں نہیں مانتا تبری کو، نہیں مانتا میں تاریخ کو، نہیں مانتا میں ابن کثیر کو، نہیں مانتا میں ابن اسیر کو، نہیں مانتا میں ابن خلدون کو. لاؤ فتویٰ، نہیں لگا سکتے، لگاؤ فتویٰ. کافر ہو گیا، منافق، فاسق، گناہگار. تاریخ اٹھائے پھرتے ہو. تم میں جرت ہے تو کہو میں نہیں مانتا قرآن کی اس آیت کو. کہو نہیں کہہ. اللہ اکبر. تم کہو میں اس تاریخ کو مانتا ہوں. سنو، میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں، اور جو تاریخ معاویہ پہ تبرہ کرے میں اس تاریخ کو دیوار پہ مارتا ہوں، قرآن و حدیث کو سینے کے ساتھ لگا دیتا ہوں. قرآن و حدیث صحابہ کی عظمتوں کا اعلان کر، اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک حزب اللہ. قرآن کہتا ہے وہ متقی ہیں، وہ سچے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، راشد ہیں. دو اماموں نے بیعت کی. سن 41 ہجری تھی، مہینہ تھا ربیع الاول کا. یہ سن 41 ہجری میں ہم پہنچ گئے تھے، حالے میں 61 تھے پہنچنا. کربلا کس میں ہوئی؟ 61 میں. لیکن یہ ہم 19 سال جلدی کراس کر جائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ اس میں کوئی زیادہ بحث والی بات نہیں ہے. بحث والی بات نہیں ہے زیادہ اس میں تو میں نے ایک بات ثابت کرنی ہے ان 19 سالوں میں. جب حضرت حسین نے بیعت کر لی تو حضرت حسن کی فوج کا کمانڈر ان چیف قیس ابن سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بھی ساتھ تھے نا، فوج کے کمانڈر جو تھے تو کمانڈر ان چیف ہیں وہ. خطیب نے کہا قم یا قیس، تم فوجیوں اٹھو، فبایع، بیعت کرو. اے فوجی آدمی ایک کل تک لڑتا رہے، اس کے لیے ہاتھ بڑھانا. فوجی آدمی، رجال کشی کے الفاظ ہیں، فَالْتَفَتَ قَيْسُ إِلَى الْحُسَيْنِ. قیس نے دیکھا حسین کی طرف اور آنکھوں میں پوچھا میں رہن دو، تسی کر لئیے بتھیریے. فَالْتَفَتَ قَيْسُ إِلَى الْحُسَيْنِ.
آگے لفظ سنو، اور اگر لفظ سمجھ جاؤ تو پھر عربی کے لفظ سمجھ کے سبحان اللہ کہہ دینا، ورنہ ترجمہ کر دوں گا تو پھر ترجمے پہ کہہ دینا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ آپ عربی کے وہ لفظ سمجھ جائیں گے۔ جب قیس نے دیکھا نا حضرت حسین کی طرف کہ من رہن دیو، فقال الحسین، تو حسین نے کہا قم یا قیس، قیس اٹھو، فبا یہ معاویہ کی بیعت کرو، فإنہ امامی، فإنہ امامی، فإنہ امامی، قم یا قیس فبا یہ، فإنہ امامی، جس کو میرے بھائی حسن نے امام مانا اس کو میں نے بھی امام مانا۔ میرے بھائی نے جو اس کو امام مانا تو حسن میرا امام ہے، تو میں نے بھی اسے امام مانا۔ اب ہو گئی سلو، یہودیوں کے منصوبے پہ پڑ گئی اوس، امیر معاویہ 54 صوبوں کا بنا حکمران، اختلاف ختم، انتشار ختم، آپس کی خانہ جنگی ختم، اور پھر معاویہ نے سنبھالے ہتھیار، پہنچا استنبول، ترکی، قسطنطنیہ، یہ قسطنطنیہ ہی کا نام استنبول ہے نا، استنبول جو آج نام ہے یہ قسطنطنیہ ہے۔ پھر استنبول پہنچا، پھر معاویہ کابل پہنچا۔ یہ تو ان کے لیے موت تھی کہ پھر وہی سلسلہ، پھر وہی فتوحات، پھر وہی کامیابیاں، پھر وہی آگے بڑھنا، پھر کفر کی کمر توڑ کے رکھ دینا، یہ ان کے لیے موت تھی۔